أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ دینی علوم اور عصری علوم کے درمیان موازنہ ہوا تھا کہ کون اپنی تعلیم میں کس حد تک کامیاب ہے. وہ تو موازنہ تھا، اعتراض کا جواب تھا، لیکن آج میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ مسلمانوں کا کتنا حصہ مدارس میں پڑھتا ہے، دینی علوم کتنے فیصد لوگ حاصل کرتے ہیں. آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہے کہ صرف 4% لوگ، 4% مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. 96% بچے وہ ہیں یا تو وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا بالکل نہیں پڑھتے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 96% جو بچے یا اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے دین و ایمان کی فکر کون کرے گا؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے قبل مکے کے کیا حالات تھے؟ عرب کے رؤساء ہو یا غرباء ہو، کیا احوال تھے ان کے؟ گزشتہ غالباً ایک مرتبہ یہ تذکرہ آیا تھا کہ 2 قبیلوں کی لڑائی تقریباً 100 سال چلی، اور وجہ کیا بنی کہ ایک قبیلے کے جانور کی دم دوسرے قبیلے کے آدمی کو لگ گئی تو اس نے دم کاٹا، اس کے مقابلے میں اس نے اس کا سر کاٹا، تو اسی طرح یہ لڑائی 100 سال چلی، یہ دشمنیاں 100 سال چلی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو آپ کی برکت سے وہ دونوں کے اندر صلح ہوئی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، والمؤلفۃ بین قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے درمیان میں محبت پیدا کی. یہ جو احوال ہیں، یہ احوال کیوں تھے؟ وہ لوگ مار توڑ کو اپنا شیوا سمجھتے تھے، وہ لوگ قتل و غارت گیری کو اپنا نصب العین سمجھتے تھے. ان کے پاس خواہشات نفس ہی اصل چیز تھی. وہ خواہشات نفس کے لیے سامنے والے کو مار دینا ان کے پاس کوئی عیب نہیں تھا. یہ احوال اس وقت کے ہے جس وقت ابھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی، آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. وہ جہلائے عرب جو ان چیزوں کو اپنا شیوا بنائے ہوئے تھے، ہر گندگی کو اپنے معاشرے کا اہم حصہ سمجھے ہوئے تھے، ہر برائی کو اپنے لیے سربلندی کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھے،
وہ افراد جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو یہ افراد صحابہ کرام بنے. اور کس طرح بنے کہ اگر کسی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس وقت لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہ گزرا ہو. وہ اعلیٰ اخلاق، وہ بلند کردار جو ملا، وہ کیسے ملا؟ وہ اگر ملا تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے، آپ کے دنیا میں تشریف آنے کی وجہ سے ملا. خدائے وحدہ لا شریک کا کرم ہے، ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، آپ کی ذات بابرکت کو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ بنایا. اگر ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم اپنے اندر لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا نصب العین بناتے ہیں، جس طرح وہ مسلمان جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے، ایمان لائے اور پھر آپ کی ہر کہی ہوئی بات پر عمل کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا، سرٹیفکیٹ دیا. اور پھر پارے 11 میں ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسا نہیں کہ وہ صرف انہی کے لیے ہے، بلکہ اگر بعد والے لوگ بھی ان لوگوں کی اتباع کریں گے، ان لوگوں کی طرح اتباع کریں گے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طرح کی محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. اب یہ احوال کس طرح پیدا ہوں گے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہماری نسلوں میں، آنے والی نسلوں میں کس طرح پیدا ہوگی؟ آج ہمارے نوجوان طبقے کے اندر کس طرح وہ محبت پیدا ہوگی جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا حق ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھیے، بہت ساری سنت اور بدعات کے درمیان میں تشریحات ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اکابر کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق کرنا. بات غور سے سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق کرنا، یہ سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی پسند کے مطابق کرنا، یہ بدعت ہے. ہماری پسند ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ان احوال کے طرف چلے جائے جس کے خاتمے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے. مثلا آپ میوزک، گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے. ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامین والاوثان والصلب وامر الجاہلیہ. آپ کی بعثت کا یہ مقصد تھا. اگر ہم آپ سے محبت، آپ کی ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں تو پھر آپ سے حقیقی محبت، سچی محبت اور ہمارے لیے راہ نجات کا راستہ بنے گا. آپ کی تعلیمات کے خلاف عمل کر کے اگر ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہو سکتا کہ ہمارے لیے یہ وبال جان بن جائے. اس لیے یہ بنیادی فرق، یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پیدا کیسے ہوگی؟ اور ایک بات، گزشتہ دنوں کے مقابلے میں، یعنی آج سے یہ سب چیزیں تو سب 2009 کے بعد سے بڑھی ہے سوشل میڈیا وغیرہ کی، اس سے پہلے اس کا بہت زیادہ زور شور نہیں تھا. اس وقت دین کے حصول کے زیادہ ذرائع بھی نہیں تھے. آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیے، یعنی بزرگوں سے یہاں مراد ہمارے
آبادی کے جو بڑے لوگ ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، سفید ریش جو لوگ ہیں، ان کو دیکھیے، ان سے پوچھئے کہ گزشتہ زمانوں میں دین حاصل کرنے کے زیادہ ذرائع نہیں تھے۔ آپ خود احادیث کی سلسلے میں پڑھتے ہیں تو اس میں صاف طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، تب جا کے ایک حدیث ملتی تھی، اور پھر وہاں سے نکلے دوسری جگہ مہینوں سفر کرتے ہیں تو دوسری حدیث ملتی تھی۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے، آپ سیکنڈوں کے اندر جس کو چاہے جس طرح چاہے سن سکتے ہیں۔ دین کے حصول کے مواقع بھی بڑھ گئے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ذرا غور کیجئے کہ گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں علم بھی زیادہ ہے۔ پہلے لوگ ایسے تھے کہ جن کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، کبھی زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں آیا، وہ اٹھا کے صحیح حدیث، ضعیف حدیث، اس قسم کی بحث کر رہا ہے۔ تو اب علم ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں علم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر عمل کیوں نہیں ہے؟ علم کے ذرائع تو بہت ہے، علم بہت ہے، اور علم سیکھ بھی بہت رہے ہیں، اور سیکھنے والے کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، بس سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور پھر بعد میں کبھی اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ایل فیل بکتے ہیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں کی بنیادی اور اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ صحبت اولیاء اللہ سے خالی ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نظافت جو ہوتی نہیں ہے، پاکی کا ظاہری اعتبار سے صرف پاک رہنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بغیر جھلڈی کا کپڑا پہننا آج کے دور میں کیا بڑی بات رہی، لیکن جو اصل صفائی ہے، جو اصل پاک و صاف رہنے کی جو جگہ ہے وہ ہے دل۔ آج ہمارا دل کیوں صاف نہیں ہے؟ آج ہم صاف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم دین کے علوم جو حاصل کر رہے ہیں وہ کسی نیک بزرگ سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ ایرے غیرے سے حاصل کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں گمراہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ ایک آدمی بند کمرے سے، جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، جو نہ کبھی مدرسے کی صورت دیکھا، نہ حدیث پڑھا، نہ علوم تفسیر کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، صرف، نحو، علم اللغات وغیرہ وغیرہ، ان علوم کو نہ جانتے ہوئے صرف قرآن کی چند باتیں پڑھ کر نئی نئی باتیں کہہ دیتا ہے، بند کمرے میں ویڈیو بنا دیتا ہے، ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کو سچ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آج ہم، اور ایک بات اور بنیادی طور پہ یہ میں بار بار کہنا چاہتا تھا، اور میں اپنے ذاتی طور پہ کسی سے ملاقات کرتا ہوں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں، میری رائے کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال، رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، بڑے شوق ذوق سے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ انفرادی عبادت ہے، اکیلے میں کیے جانے والی عبادت ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنے والی نماز ہے، اس کو جماعت سے پڑھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہوں اور میں اگر یہ عمل کرتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا اور دارالعلوم کا اختلاف ہے کہیں گے، بلکہ یہ نہج سے ہٹا ہوا ہے۔ بات غور کیجئے، ہمارا شہر کا جو سب سے بڑا دارالافتاء، جہاں سب سے زیادہ فتوے آتے، جامع نظامیہ ہیں۔
جامع نظامیہ کا اگر کوئی فتویٰ آیا اور جامع نظامیہ کے کسی فارغ کی، وہاں کے پڑھے ہوئے کسی شخص کی رائے اس فتوے سے الگ ہے، اس شخص کی رائے نہیں مانیں گے بلکہ فتوے کو مانیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طریقے سے. میری رائے تیری رائے کوئی چیز نہیں ہے، عمل فتوے پہ ہوتا ہے، رائے پہ نہیں ہوتا. اگر رائے پہ عمل کرنا ہے تو پھر بند کرا دیجئے دارالافتاء، کیوں کھولے ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے جو مفتی کون ہے؟ ہم ہی نے تو بیٹھایا ہے. اگر اس فتوے پر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے تو پھر کیوں دارالافتاء کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جو فتویٰ ہوگا وہ تمام علماء کی متفق رائے پر فتویٰ ہوگا، اور عمل تمام علماء کی متفق رائے پر عمل ہوگا. میری رائے تیری رائے پہ عمل نہیں ہوگا. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے، عمل فتوے پہ ہوگا، رائے پہ نہیں ہوگا. اور آپ کو شاید وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے، ہارون رشید کے دور میں ایک شخص ایک کتاب لکھا، اور بادشاہ کے پاس کتاب لایا کرتے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو، انعامات سے نوازے. اسی لیے تو ہارون رشید کے دور میں ایک شخص کتاب لکھا. اس کتاب کی خاصیت یہ تھی کہ اس نے ہر عمل کو ناجائز، ہر امور کو جائز قرار دیا. چوری ہے اس کو کسی فقیہ کے اس سے جائز، وہ فلاں جائز، وہ فلاں جائز، ہر گناہ کو جائز لکھا اس نے. وہ فلاں کی رائے ہے کہ یہ ایسا جائز ہے، وہ فلاں کی رائے ہے یہ ایسا جائز ہے، وہ فلاں کی رائے ہے ایسا جائز ہے. اس نے کتاب لکھ کر ہارون رشید کو پیش کی. ہارون رشید نے جب وہ کتاب لی اور دیکھی، اس سے پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا کہ اس میں ہر ناجائز عمل کو میں نے جائز لکھا ہے اس میں، اور ایسا نہیں کہ الٹپ، بلکہ وہ فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں فقیہ کی یہ رائے، ان رائےوں کی بنیاد پر میں نے اس میں جائز لکھا. تو ہارون رشید نے کہا مار اس کے سر پر، اور مار کے وہ کتاب پھاڑ کے پھینک دے. تو ایسا نہیں ہوتا، فلاں ایک بات بول دیا، فلاں ایک بات بول دیا، اس سے دین کی کھچڑی بن جائے گی. جو ہمارے بڑے علماء متفق طور پر ایک رائے قائم کر کے امت کو دیے ہیں، اسی رائے پر عمل ہوگا. اب اس رائے کے خلاف میں اٹھا کر کہوں فلاں 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 تو نہیں ہوگا. اور کسی آدمی کا عمل اگر شریعت کے خلاف ہو اور وہ متبع شریعت بظاہر لگتا ہو تو اس کو بھی ہم قابل تقلید نہیں سمجھیں گے. مثال، کوئی دعوت وغیرہ ہے، دعوت وغیرہ میں ویڈیوگرافی چل رہی ہے، باجے چل رہے ہیں. اگر کوئی عالم وہاں شرکت کرتا ہے تو یہ جواز نہیں بن جاتا کہ باجا جائز ہے یا ویڈیو جائز ہے. اور دینی پروگراموں کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ماہانہ پرچے نکلتے. مثال کے طور پر مختلف ہیں، ندائے شاہی ہے، ماہانہ دارالعلوم ہے، ندائے دارالعلوم، مختلف پرچے ماہانہ، جس کو آپ لوگ انگریزی میں کیا میگزین وغیرہ کہہ لیتے ہیں شاید. تو اگر کوئی آدمی فیس بک پر آ کے اسلام کے خلاف کوئی اعتراض کیا، ہم اس کو اپنے ماہانہ پرچے میں جواب دیے، تو کیا یہ جواب اس کو پہنچے گا؟ بالکل نہیں. تو اب ایسی صورت میں ہم کو وہ جس راستے سے اسلام پر اعتراض کیا اس راستے پر آ کر جواب دینا پڑتا ہے. اسی لیے علماء نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا. اور آج کل ہمارے معاشرے میں آپ سب سے زیادہ جانتے کہ آڈیو تو سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. تو امت کو، قوم کو دین سے جوڑنے کی نیت سے علماء نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، سوشل میڈیا کے راستے کو اختیار کیا تاکہ جو لوگ سوشل میڈیا کے راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے راستے سے گمراہ نہ ہوں. ان تمام چیزوں کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ آج گمراہی جو پھیل رہی ہے کہ ہمارا براہ راست کسی عالم سے رجوع ہو کر ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، ورنہ یہ گمراہی اتنی نہیں پھیل سکتی تھی. ابھی آج کل عشاء کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، واٹس ایپ پہ ایک صاحب کسی صحافی کا کوئی درخواست جو ائمہ وغیرہ سے وہ بھیجے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ائمہ کو
آج کل پرانے شہر میں قتل و غارت گیری بڑھ رہی ہے، اس سلسلے میں بولیں، یہ کہا گیا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی برا کام کیا ہے، یعنی قتل کیا ہے یا کچھ بھی، کیا وہ شخص دیندار ہے؟ اگر وہ شخص دیندار نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے کہ بددینی جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے وہ کیسے سنگین مسائل پیدا کر رہی ہے، جس کو انسانی جان کی بھی اہمیت نہیں ہے، ایک جانور سے بدتر صورتحال ہو گئی۔ کیوں؟ صرف اس کی وجہ کہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ابھی بچے کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، تو لازماً ذہنیت کیسی ہو رہی ہے، اس کا ذہن کیسا چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ماں باپ؟ یہ ماں باپ ذریعہ بن رہے ہیں بچوں کو جہنم کے ایندھن میں دھکیلنے کے۔ یہ ایندھن بنا رہے ہیں بچوں کو۔ ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آگ جلتی ہے، کوئلہ وغیرہ۔ جہنم کی ایندھن بنا رہے ہیں وہ ماں باپ۔ کس طرح؟ چلیے ضرورت کے مطابق موبائل دیے ہیں، نگرانی۔ اب بشریت کے بنیاد پر غلطی ہو سکتی ہے، اس کو بار بار آگاہ کرنے والا، بار بار متنبہ کرنے والا ایک ہونا ضروری ہے۔ خالی ہے اس سے؟ اور جو حالات آج مسلمان پر ہے، ان حالات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہماری ٹھیک ہے، وہ نسل جو آج 15 سال 18 سال میں گزر رہے ہیں وہ تو دین کی کوئی شدھ بدھ رکھ رہے ہیں، لیکن وہ نسل جو آج ہمارے گودوں میں ہے بھی، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا سوچئے، ان کی دینداری کا سوچئے۔ پڑھانے کی، دینی علوم پڑھانے کی فکر نہیں۔ اتنی بدتر حالت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص کسی طالب علم سے اگر اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ خود غور کیجئے، کبھی بھی وہ تم قرآن کتنا پڑھے، کوئی نہیں پوچھتا الا ماشاء اللہ۔ اتنی سطح گر گئی، پھر کیسے امید رکھ رہے ہیں اللہ کی مدد کی؟ جتنے حالات ہیں سب بار بار میں کہتا ہوں اعمال کا خمیازہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ فکر کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر اور بدلنے کی کوشش اگر نہیں کریں گے تو بالکل بھی آپ کا کوئی بدلاؤ آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ کو ذاتی طور پر فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ عاصمہ خاتون بیمار ہے، بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، ان کے لیے دعائے صحت کیجیے۔ اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وقت آج بھی بہت زیادہ ہو گیا، میں چاہ رہا تھا اصل وقت تو 1 بجے ختم کر دینے کا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سے آگاہ کریے، 1 بجے ختم کر لیں گے، بہت زیادہ اب ختم ہوئے تک 1:30 بج جائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ سے اگر وقت ہو گئے تو اشارہ دے دیجیے، ختم کر لیں گے۔ وقت گھڑی پر نظر نہیں پڑتی، وقت بہت نکل جاتا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر دین کا سچا درد عطا فرمائے، ہمارے اگلی نسلوں کی فکر کی توفیق ہم کو میسر فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔